ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرات گرامی، خطبے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیتوں کی تلاوت کر کے ہم نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی اور اپنے متقی بندوں کی کچھ علامات، کچھ نشانیاں بیان فرما رہا ہے کہ جو متقی مومن ہوتے ہیں ان کی علامات اور پہچان کیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی عظمت اور برتری بیان فرمائی۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور اس کتاب میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے سچ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یقیناً وہ سچی ہی بات ہے۔ ایسی عظمت والی کتاب، فرمایا یہ کتاب ہدایت کا سر چشمہ ہے متقیوں کے لیے۔ دنیا میں جتنے پرہیزگار متقی اولیاء اللہ ہوئے ہیں یا ہوں گے، وہ تمام افراد اسی قرآن سے ہدایت پا کر غوث و کتب بنتے ہیں۔ ایمان والوں کی سب سے پہلی علامت، متقی بندوں کی سب سے پہلی صفت جو بیان فرمائی وہ ہے یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دیکھا نہیں مگر مان لیا۔ فرمایا ایمان والوں کی سب سے پہلی صفت، سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے زیادہ، اپنی عقل سے زیادہ نبی کی زبان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہماری عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، نظر دھوکہ کھا سکتی ہے، ہماری سوجھ بوجھ دھوکہ کھا سکتی ہے۔ فرمایا نبی کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ ہماری آنکھ کا دیکھا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے مگر حضور کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اگرچہ ہماری نظر دیکھ کچھ رہی ہو، عقل سمجھ کچھ رہی ہو،
مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف بیان کر دیں تو ہم اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا جھٹلا دیں گے، مگر نبی کا فرمان مان لیا جائے گا۔ یہ ایمان ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی سے نکلے، ایک گلی سے گزر رہے تھے مدینہ میں، تو آپ نے ایک گھر میں سے عورت کے رونے کی آواز سنی۔ سرکار رک گئے، صحابہ سے فرمایا کہ کون رو رہا ہے اور کیوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، ابھی چند روز پہلے اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کے غم میں وہ مسلسل روتی رہتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس خاتون کو بلاؤ۔ آواز دی گئی، خاتون نے پردہ کیا اور باہر آئی۔ سرکار نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ تو وہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ میرا چھوٹا سا بچہ تھا 8-10 سال کا، انتقال کر گیا اور وہ میری زندگی کا ایک ہی سہارا تھا، اس کے غم میں میں روتی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی، صبر کی تلقین فرمائی کہ موت تو بہرحال سب کو آنی ہے، آج وہ گیا ہے کل ہمیں بھی جانا ہوگا، صبر کر اللہ اس کا صلہ بہتر عطا فرمائے گا۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں اس پر صبر تو کر لوں گی، لیکن میرے بیٹے کی حالت یہ تھی کہ جب تک میں اس کے پاس نہ سوؤں اسے نیند نہیں آتی تھی، جب تک وہ میرے اپنے گلے میں ہاتھ نہ ڈالے وہ سوتا نہیں تھا۔ اب مجھ سے جدا ہو گیا ہے اور مجھے پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، کہاں ہوگا، کس حالت میں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آ گیا اور سرکار نے روڈ پہ کھڑے کھڑے اوپر کی طرف نظر اٹھائی، انگلی اٹھائی اور فرمایا دیکھنا چاہتی ہے تیرا بیٹا کس حال میں ہے؟ سرکار نے فرمایا دیکھ تیرا بیٹا جنت میں ہے، دیکھ تیرا بیٹا جنت میں ہے۔ 3 مرتبہ سرکار نے یہ جملہ فرمایا، اوپر دیکھ رہے ہیں اور وہ خاتون جو ہے نظر نیچے کر کے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ ہاں وہ جنت میں، اب نہیں روؤں گی۔ سرکار نے فرمایا دیکھ تیرا بیٹا جنت میں ہے، وہ سر نیچے کر کے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ اب نہیں روؤں گی، وہ جنت ہی میں ہے، وہ جنت میں ہی ہے۔ سرکار یہ کہہ کے آگے نکل گئے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ خاتون نیچے کیا دیکھ رہی تھی؟ اوپر دیکھتی تو بیٹا بھی نظر آتا اور جیتے جی جنت کا نظارہ بھی ہو جاتا، کیونکہ سرکار کی انگلی اٹھی ہے، اوپر دیکھنے کے بجائے نیچے کیوں دیکھ رہی تھی؟ تو وہ خاتون کا جواب یہ تھا، وہ کہنے لگی کہ ہاں اگر اوپر دیکھتی تو جنت بھی نظر آتی اور میرا بیٹا بھی نظر آ جاتا، لیکن مجھے ڈر لگا کہ اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ تو نے اوپر کیوں دیکھا، کیا میری نبی کی زبان پر بھروسہ نہیں تھا؟ تو میں اللہ کو کیا جواب دیتی؟ میری نگاہ سے زیادہ مصطفیٰ کی زبان پر مجھے بھروسہ۔ یہ ہے یؤمنون بالغیب، دیکھو مت اپنی نگاہ سے زیادہ نبی کی زبان پہ بھروسہ۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا، مگر مانتے ہیں کہ وہ ہے، اور یہ سب بتایا ہے آمنہ کے لال نے۔ مومنوں کی، متقی بندوں کی پہلی صفت ہے غیب پر ایمان۔ دوسری علامت یہ بیان فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی اور مومن بندہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ ایمان والا کبھی نماز سے روگردانی نہیں کرے گا، کبھی نماز میں سستی اور کسل نہیں کرے گا۔ ایمان والے کی علامت یہ ہے، متقی بندے کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز کے معاملے میں ہمیشہ چست و چالاک رہے گا۔ اگر سستی کرتا ہے تو سمجھ لو ایمان میں کمی ہے، کمزوری ہے۔ اگر ایمان ٹھوس ہے تو جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے گا اسے بے چینی ہونے لگے گی، بے قراری ہونے لگے گی، اور وہ سیدھے یا تو مسجد کی طرف یا مصلی کی طرف دوڑے گا۔ ایمان والا، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگ نمازوں میں سستی کریں گے، کاہلی کریں گے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بڑا تعجب ہوا تھا اس بات پر، کیونکہ نماز کو چھوڑ دینا ان کے تصور میں نہیں تھا، ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ نماز کوئی چھوڑ سکتا ہے۔ صحابہ کا سوال یہ تھا حضور سے کہ یا رسول اللہ جو نماز چھوڑیں گے وہ مومن ہوں گے؟ ذرا آپ سوچیں ان کا سوال یعنی چونکانے والا ہے کہ نماز اور مومن چھوڑ دیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا جو نمازیں چھوڑیں گے وہ مسلمان ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں مسلمان ہوں گے، نمازوں میں سستی کریں گے۔ انہیں تعجب ہوا کہ یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مومن ہو اور نمازوں کو چھوڑ دے، یعنی ان کے تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ مومن ہو اور بے نمازی ہو۔ اللہ ہم کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز اعظم الفرائض ہے، اور یہ جو مہینہ ہے یہ اس مہینے میں اللہ نے اپنے حبیب کو لا مقام میں بلایا، معراج کروائی۔ یاد رکھیں نماز کی اہمیت کا پتہ اس بات سے بھی چلتا ہے کہ ہم پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، مگر یہ سارے فرائض اور دیگر واجبات اللہ تعالیٰ کو جب امت پر واجب کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل کو بھیجا، اے محبوب اپنی امت سے کہہ دیں کہ آج کے بعد تم پر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تم پر کعبے کا حج فرض کر دیا گیا۔ جبریل کو بھیجا گیا، حج کی فرضیت کا حکم سنا دیا گیا۔ جبریل کو بھیجا گیا اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم سنا دیا گیا۔ جبریل کو بھیجا گیا اور روزے کی فرضیت کا حکم سنایا گیا۔ جتنے فرائض و واجبات ہیں اللہ نے زمین پر حکم نازل فرمایا، مگر نماز کی فرضیت کی باری آئی تو زمین پر نہیں بھیجا بلکہ نبی کو آسمانوں پہ بلایا اور وہاں بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا، تاکہ ان کی امت کو نماز کی اہمیت کا پتہ چلے کہ روزہ بھی فرض ہے مگر زمین پر حکم بھیج دیا گیا، حج بھی فرض ہے زمین پر حکم بھیج دیا گیا، زکوٰۃ بھی فرض ہے زمین پر بھیجا گیا، مگر جب نماز کی باری آئی تو آقا کو آسمانوں پہ بلایا گیا، لا مقام بلا کر اللہ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور یہ نماز ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلے پہل جو فرض ہوگی وہ کتنی تھی؟ جی معلوم ہے کتنی تھی؟ 50 نمازیں فرض تھی۔ 50 لے کر کے آئے جناب موسیٰ علیہ السلام، چھٹے آسمان پر تھے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کیا عنایت فرمایا رب نے آپ کی امت کے لیے؟ تو کہا 50 وقتوں کی نماز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اتنی نمازیں آپ کی امت پر بوجھ ہو جائے گی، نہ پڑھ نہیں پائے گی، آپ جائیں، آپ محبوب ہیں، آپ اگر عرض کریں گے اللہ کم کر دے گا۔ سب جانتے ہیں کہ حضور گئے، 5 کم ہو گئی، پھر کہا موسیٰ نے کہ اتنی بھی نہیں ادا کر پائے گی، واپس جائیں۔ 9 مرتبہ گئے، 9 مرتبہ آپ گئے اور اللہ نے ہر مرتبہ میں 5 کم کرا دی، بچ گئی 5۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اتنی بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں گئے، رک گئے اور ارشاد فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے کہ کتنی کم کراؤں۔ آقا کا فرمان ہے مجھے حیا آتی ہے۔ حضور کو کم کرانے میں حیا آئی، حضور کو کم کرانے میں شرم آئی، اور امت کو 5 بھی نہ پڑھنے میں شرم نہیں آتی۔ کتنے تعجب کی بات ہے۔ ذرا سوچو کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 50 لے کے آ جاتے تو کیا ہوتا؟ 50 نمازیں 24 گھنٹے میں اگر ڈیوائڈ ہوتی، اس کا ٹائمنگ ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں ایک مرتبہ داخل ہو گئے نا تو شاید 50 روزانہ پڑھتے پڑھتے ہماری میت ہی مسجد سے نکلتی۔ مگر یہ حضور کی مہربانی ہے، حضرت موسیٰ کا کرم ہے ہم پر کہ انہوں نے کم کروائی، اور سرکار 5 جب رہ گئی تو کہا اتنی نہیں پڑھ پائے گی، واپس جائیے، کم کرائیں۔ تو حضور نے فرمایا مجھے شرم آ رہی ہے مگر ہمیں چھوڑنے میں شرم نہیں آتی۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اچھا دوسری کرم، بارہ کرم بات یہ ہے
کہ بعض علماء نے فرمایا کہ حضور آخر کیوں نہیں گئے؟ تو فرماتے حضور کو یہ خدشہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب گیا تو 5 ہی کم کرائی، جب گیا تو 5 ہی کم کرائی، اب بچی 5 ہے، اگر اب بھی کم کرانے جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ختم ہو جائے، میری امت کہیں عبادت سے محروم نہ ہو جائے، اتنی عظیم ترین عبادت سے کہیں محروم نہ کر دی جائے، اس لیے حضور نہ گئے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے 5 رکھی، رہنے دی، اور حضور بھی نہ گئے۔ مگر اس میں دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جب 5 لے کے نکلے تب اللہ نے فرمایا پیارے نمازیں تو 5 ہیں مگر ثواب 50 کا دیا جائے گا، نماز 5 ہی پڑھنی پڑے گی مگر ثواب 50 نمازوں کا دیا جائے گا۔ باری تعالیٰ جب نمازیں کم ہوئی تو ثواب بھی کم ہونا چاہیے نا، تو فرمایا میرا محبوب جب آیا نماز ہی کم کرنے کی بات کی، ثواب کی تو بات ہی نہ کی، کا 50 کا ادھر نمازیں تھی ادھر ثواب، وہ بار بار آ کر نماز کم کرانے کا کہتے تھے، نماز گھٹتی گئی اور ثواب جہاں تھا وہی رہ گیا۔ میرے محبوب کے غلاموں ادا 5 کرنا اور ثواب 50 کا لے جانا، یہ حضور کی مہربانی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اگر ہم اس میں بھی کسل اور سستی کریں، کاہلی کریں، تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیں اس مہینے کو تعلق حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے بھی ہے نا۔ 22 رجب کو آپ مناتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں حضرت کے نام سے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بڑے زاہد ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے زہد و تقوی کے قائل تھے کہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے حضرت داؤد طائی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، چونکہ امام جعفر جو ہیں آل رسول ہے، ائمہ اہل بیت میں ہے، رتبہ بلند ہے۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے، دست بوسی کی اور کہنے لگے حضور والا مجھے نصیحت فرمایا تاکہ آپ کی نصیحت سن کر میں اس پر عمل کروں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ داؤد طائی تم جیسے زاہد و فارسا انسان کے لیے میں کیا نصیحت کروں؟ فرمایا آپ تو عابد و زاہد ہیں، متقی پرہیزگار بندے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ آل رسول ہیں، اولاد مصطفیٰ ہیں، کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو آپ رونے لگے، حضرت امام جعفر صادق رونے لگے اور فرمایا تم نے اولاد رسول ہونے کی بات کر دی۔ فرمایا میں تو ڈر رہا ہوں کہ قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے مجھے میرے جد کریم کے روبرو پیش کر دے اور میری زندگی میں اگر میرے پیغمبر کی کوئی سنت چھوٹی ہو، کوئی سنت چھوٹ گئی ہو، اور میرے آقا اگر مجھ سے یہ سوال کر لے کہ جعفر کیا میری سنتیں اس لیے تھی کہ چھوڑ دی جائے، تو قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اپنے جد کریم کے سامنے کون سا منہ لے کے جاؤں گا؟ بس وہ فرمایا وہاں نسبت کام نہیں آئے گی، وہاں عمل کام آئے گا۔ آل رسول کا خوف اتنا ہے، اتنے قریب کا رشتہ، اور خوف خدا اتنا، شرم نبی ایسی کہ سنتوں کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں۔ آج ہم ان کے ماننے والے ہیں، کھیر پوری بنا کر بڑے شوق سے کھاتے ہیں، مگر کیا ان کی تعلیمات پر ہم عمل بھی کرتے ہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتوں کے بارے میں جب یہ خیال ہے تو کیا فرائض و واجبات چھوٹ سکتی ہے ان سے؟ کبھی نہیں، اتنا خوف تھا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں نماز ہم پر فرض ہے۔ آج ہم نمازوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں، نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں۔ یقین جانیں بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور سجدے کی حالت میں اللہ سے بندہ بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جب سر سجدے میں رکھ دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں دیکھو تو اس کا سر کتنا جھک گیا، ناک زمین سے رگڑ رہا ہے، عاجزی کی انتہا کر دی۔
اللہ فرماتا تم گواہ رہو جس کا سر میرے دربار میں اتنا جھکا ہے اس سر کو اب میں کہیں جھکنے نہیں دوں گا. ہر مقام پر اللہ اسے بلندی عطا فرمائے. بہرحال اللہ فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والے اور متقی بندے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اگلی علامت بیان فرمائی کہ ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہمارے نام پر خرچ کرتے رہتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو انہیں روزی عطا فرمائی، رزق دیا، اس روزی میں سے وہ ہمارے نام پر خرچ کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر لٹانا. یاد رکھیں زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ تو دینی ہے ہر مسلمان کو. اپنے مال کا 40واں حصہ جب اس پر سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ نکالنی فرض ہے. ہم نے اکثر و بیشتر اللہ ماشاء اللہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ بھئی ہم رمضان میں زکوٰۃ نکال دیتے ہیں. کتنی نکالی؟ 10,000 20,000 50,000، ممکن ہے کسی کی 1,00,000 2,00,000 بھی نکل جاتی ہو، اس سے زیادہ بھی لوگ نکال دیتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سخاوت کر دی. بھئی 2 لاکھ روپے دینا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، ہم نے اتنا دے دیا نا، اب پھر سال بھر خاموش ہیں، جب رمضان آئے گا تب دیکھا جائے گا. یاد رکھیں انفاق وہ نہیں ہے، زکوٰۃ تو ہم پر واجب ہے، فرض ہے، وہ تو دینی ہی پڑے گی. اور زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، وہ حق ہے، وہ دینی پڑے گی. انفاق تو جو بچا ہے اس میں سے دے، جو بچا ہے اس میں سے دے. اب ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس اگر 100 روپیہ ہے تو 40واں حصہ نکالنا ہے زکوٰۃ. کتنی نکلے گی؟ 2.5 روپیہ. کتنی؟ 2.5 نکلے گی نا، 2.5 روپیہ. 100 روپیے میں سے 2.5 روپیہ یہ تو اللہ کا حق تھا، نکال دیا ہم نے. اب جو ہمارے پاس 98.5 بچا ہے نا، 97، ہاں 97.5 جو بچا ہمارے پاس وہ ہمارا ہے. وہ 2.5% جو نکلا وہ کس کا تھا؟ بولے اونچی بولے نا یار، زکوٰۃ ہے نا بھائی، وہ تو نکالنی ہے، چھٹکارا نہیں ہے اس سے. اگر اسلامی حکومت ہو تو چھین کے لیا جائے گا، اگر ادا نہیں کرے گا تو سزا دی جائے گی. حضرت ابوبکر صدیق نے کئیوں کو قتل کر ڈالا، زکوٰۃ سے انکار کر دیا، مانعین زکوٰۃ. حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کر لیا کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے تو میرے نبی کی شریعت میں کمی آئے گی اور اسلام مکمل ہو چکا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام کمپلیٹ ہو گیا. جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے، اگر وہ اونٹ کے پیر میں باندھی جانے والی رسی بھی زکوٰۃ میں نکلتی ہو، اگر وہ دینے سے بھی انکار کرے گا تو میں جہاد کروں گا، زبردستی لیا جائے گا، سزا دی جائے گی اگر نہ دے گا. شریعت اسلامی کا اگر قانون نافذ ہو تو، مگر چونکہ یہاں تو شریعت نافذ نہیں ہے، جمہوریت ہے، اس لیے ہم کسی پر زور تو نہیں ڈال سکتے. مگر اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا بندہ ذمہ داری کے ساتھ وہ نکال ہی دے گا. اور جب نکالنا ہے تو ظاہر بات ہے وہ ادا کرنا تھا، لازم تھا، ضروری تھا، وہ دے دیا. اب جو دیا وہ اللہ کا حق تھا، اب جو بچا وہ ہمارا ہے. اللہ فرماتا اس میں سے کیا دے گا؟ جو دیا وہ تو ہمارا حق تھا، ہم نے تم سے لے کر غریبوں کو دلوایا، مگر اب جو 97.5% بچا ہوا ہے وہ تیرا اپنا ہے. اب اس میں سے جو دے گا وہ سخاوت ہے، اس میں سے جو عطا کیا جائے گا اصل سخاوت وہ ہے. اب ہماری ساری نظر 2.5% پہ ہوتی ہے اور 97.5 اندر دبا دبا کے رکھتے ہیں، کرنا اس میں سے نہیں، وہ 2.5% میں. اور بھائی سارا کام 2.5 میں کرے گا تو 97.5 میں کیا کرے گا؟ خالی ہم کھائے پیے پہنے رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے نا میرا مال، میری دولت، میرے پلاٹنگ، میری کھیتی باڑیاں، سرکار فرماتے ہیں کہ بندے ذرا سوچ، جس مال کو تو میرا 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 کہتا ہے وہ اس میں تیرا اپنا کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں وہ مال جس سے تو نے کھایا وہ ضائع ہو گیا،
جسے تو نے کھایا وہ ضائع ہو گیا، اسی مال میں سے جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، جو چھوڑ کے مر گیا وہ غیروں کا ہو گیا۔ بول اب تیرا اپنا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے جو کھایا وہ ضائع ہو گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، جو چھوڑ کے مر گیا وہ غیروں کا ہو گیا۔ فرمایا تیرا اپنا تو وہی ہے جو زندگی میں تو خدا کے نام پر لٹاتا رہا، کیونکہ تجھے کام وہی آئے گا قبر میں، آخرت میں کام وہی آئے گا جو تو نے دنیا میں اللہ کے لیے دیا ہے۔ تو تیرا اپنا مال تو وہی ہے جو اللہ کے نام پر دیا اور رب نے اسے جمع رکھا، اور جیسے ہی قبر میں گیا تو وہاں کام آ گیا۔ فرمایا وہ اپنا تیرا مال ہے نا، تیرا اپنا مال ہے۔ اور یاد رکھیں حضرت سیدنا آدمی کی فطرت ہے، آدمی اپنے لیے زیادہ چاہتا ہے نا بھائی، فطرت ہے۔ جب یہ ہو تقسیم ہونے کا مسئلہ ہو کہ بھئی اس میں سے آپ جتنا اس کو دے دیں، کتنا اس کو دے دیں، اب تقسیم کرنا اور اس میں سے آپ کو جو سب سمجھ میں آتا ہے وہ آپ رکھ لیں، تو آدمی کیا سوچے گا؟ کوشش یہ رہے گی بندے کی کہ لوگوں کو ذرا کم کم جائے اور مجھے زیادہ مل جائے، یہ کوشش ہوتی ہے اگر اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں دو آدمی سفر پہ تھے، سفر کرتے کرتے ایک آدمی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب وہ بیمار ہو گیا اسے لگا کہ شاید اب میں گھر واپس نہ جا پاؤں گا، بیماری بڑھ رہی ہے، تو اس کے پاس 8 اشرفی تھی، سونے کے سکے۔ اس نے کہا میرے دوست ایسا لگتا ہے کہ شاید میری موت واقع ہو جائے گی، اگر میں مر جاؤں تو مجھے یہیں کفن جنازہ وغیرہ پڑھ کے دفنا دینا، یہ 8 اشرفیاں ہیں تیرے پاس امانت ہے، اس کو رکھ۔ واپس جب گاؤں جانا، کوفہ کا رہنے والا تھا، واپس جب گاؤں جانا تو تیرے پاس رکھنا اس کو، میرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے، نابالغ ہے، ناسمجھ ہے، جب وہ سمجھدار ہو جائے نا تو اس میں سے تو جو چاہے میرے بیٹے کو دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، رکھ لیا۔ انتقال ہو گیا اس کا۔ جب انتقال ہوا تو اس نے سارے لوازمات جو ہوتے میت کے وہ سب کچھ کر لیے اور واپس گاؤں آیا، منتظر رہا۔ بچہ دھیرے دھیرے بڑھتا چلا گیا، جب بچہ باہوش ہو گیا، بالغ ہو گیا، عاقل تھا، تو اس نے اس بچے کو بلایا، اپنے دوست کے بیٹے کو، اور بلا کر کے کہنے لگا کہ بیٹا تمہارے ابا میرے ساتھ سفر میں تھے اور وہاں انتقال ہوا، تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے۔ تو کہا کیا ہے؟ تمہارے ابا نے 8 اشرفی مجھے دی تھی اور یہ کہا تھا کہ جب بچہ میرا بالغ ہو جائے، عقل مند ہو جائے تو اسے اس میں سے جتنا تم چاہو اسے دے دینا۔ 8 دی تھی انہوں نے، کہا میں 3 تم کو دیتا ہوں، یہ آپ رکھ لو، یہ تمہارا ہے۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا چاچا یہ کوئی بات ہوئی؟ 8 تو میرے ابا کی نے دی تھی نا، اس میں سے جو میرا حق بنتا ہے وہ 3 دے رہے ہیں آپ، اور آپ کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے، آپ 5 لے رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے تیرے ابا نے کہا تھا تم جو چاہو دے دینا۔ کہا میں اس کا پابند ہوں۔ تو اس نے کہا نہ، میں اس پر راضی نہیں ہوگا۔ تو یہ آپس میں تکرار بڑھ گئی۔ جب بڑی تو یہ مقدمہ پہنچا حضرت مولا علی کے پاس۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا بھائی کیا معاملہ کیا ہے؟ تو کہا حضور میرے ابا کی امانت ہے اس کے پاس، 8 میں سے 3 مجھے دے رہا ہے، 5 خود رکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی باپ کا حق، باپ کی جو وراثت ہے وہ بیٹے کو ملے گی، تو کیسے رکھ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضرت انہوں نے مجھے خود وصیت کی تھی، اس پر عمل کر رہا ہوں میں۔ تو کہا کہا تھا مرنے والے نے؟ اس نے کہا تھا جو تو چاہے میرے بیٹے کو دے دینا۔ تو حضرت نے فرمایا 5 اسے دے اور 3 تو رکھ۔ تو وہ کہنے لگا حضرت یہ کون سی بات ہوئی؟ تو حضرت نے فرمایا اس نے کیا کہا تھا کہ تو جو چاہے میرے بیٹے کو دینا۔ تو کہا تو نے اپنے لیے کتنا چاہا؟ تو کہا 5۔ تو کہا وہ اس کو دے۔ سمجھ گئے آپ؟ یعنی مطلب یہ ہوا کہ بندہ اپنے لیے زیادہ چاہتا ہے نا، زیادہ چاہتا ہے، تو تو نے 5 چاہے اپنے لیے تو تو جو چاہے وہ دینا، تو تیری چاہت 5 پر ہے، 5 اسے دے، اور جو تو نہیں چاہتا وہ تو رکھ لے۔ یہ ارشاد فرمایا۔ پتہ چلا بندہ اپنے لیے زیادہ چاہتا ہے، تو ہمارا اپنا مال تو وہ ہے جو قیامت میں کام آئے، جو قبر میں کام آئے، حشر و نشر میں کام آئے۔ تو بندہ وہی ہے سخاوت کرنے والا جو اپنا مال خدا کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے، تو ہمارا مال وہی ہے جو آگے بھیجا ہے۔ ورنہ یہاں تو کھانے پینے اور عیش کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، مر گئے تو بس میرا، ہم کہتے تھے میرا 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 میرا، جیسی آنکھ بند ہوئی
تو آپ دیکھنا نا میت دفنانے کی دیر ہے یار، بیٹا کہتا ہے یہ اتنا میرا ہے، یہ مکان تم رکھ لینا، وہ دکان میں رکھ لوں گا، اب یہ میرا، وہ کہتے ہیں میرا، اب تک میں کہتا تھا میرا ہے، اور جیسی آنکھ بند ہوئی تو دوسرے کہتے ہیں اتنا تیرا اتنا میرا۔ ہمارا اپنا کیا ہے؟ تو ہمارا اپنا وہی ہے جو اللہ کے نام پر ہم پہلے خرچ کریں۔ حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مدینہ منورہ میں ایک دن بکری ذبح ہوئی، قصائی کو بلایا گیا، سرکار نے خود صلاح دیا، اور قصائی بکری کی کھال وال نکال کر اس کے ٹکڑے کرنے لگا۔ سرکار مسجد میں چلے گئے، مسجد میں جا کے عبادت میں مصروف ہوئے۔ ادھر مدینہ شہر میں چرچا ہو گئی کہ حضور کے یہاں بکری ذبح ہو گئی۔ اب مدینہ والوں کو پتہ چلے حضور کے یہاں بکری ذبح ہو گئی ہے تو لائن لگ گئی، کیونکہ جانتے تھے حضور کا در وہ ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہر کوئی جانتا تھا۔ اب لائن لگ گئی، حضرت عائشہ صدیقہ ہے، گوشت سامنے رکھا ہوا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے، حضرت عائشہ اٹھا کے گوشت دیتی جا رہی ہے، جو آیا دے دیا، جو آیا دے دیا، یہاں تک کہ پورا گوشت تقسیم ہو گیا۔ سرکار گھر میں آئے، فرمائے بکری گوشت کہاں ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ بکری تو پوری بٹ گئی، خالی بکری کا سر اور پایا بچا ہے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ یوں نہ بول کہ بکری بٹ گئی سر اور پایا بچا، فرمایا یوں بول کہ ساری بکری بچ گئی سر اور پایا نہیں بچا۔ تو کہا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، گوشت بٹ گیا، یہ سر اور پائے رکھیں۔ سرکار نے فرمایا جو ہم کھائیں گے یہ تو یہی ہو رہ جائے گا، اور جو غریب لے گئے وہی تو قیامت میں کام آئے گا۔ فرمایا جو کام آئے گا وہی بچا ہے، اور جو گھر میں رہ گیا ہے اسے بچنا نہیں کہتے، وہ یہی ختم ہونے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو ہم اپنے لیے استعمال کریں وہ یہی ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے نام پر لٹایا جائے گا وہی بچا رہے گا، اور وہی قیامت میں کام آئے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ فرماتا جو کوئی بندہ ایک نیکی لے کر آئے گا نا، اللہ فرماتا میں اسے 10 گنا عطا فرماؤں گا، اسے 10 گنا عطا فرماؤں گا۔ اور قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتا ہے اس کی مثال جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 پیسہ خرچ کرتا ہے، کیسی مثال؟ کمثل حبہ، جیسے گندم کا دانہ کسان زمین میں ڈالتا ہے، اور جب کوپل نکلتی ہے پودا باہر نکلتا ہے، جب میں دینا چاہوں تو ایک پودے میں 7 بالیاں اگاتا ہوں، اور ہر بالی میں 100 دانہ۔ اللہ فرماتا ہے ہر بالی میں 100 دانہ، ڈالا تھا 1 دانہ لوٹایا 700۔ فرمایا ایک میرے نام پہ دے کے دیکھ، 700 نہ لوٹاؤں تو پھر کہنا اللہ کا وعدہ ہے۔ اور آگے اسی پر بس نہیں کیا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اور بھی زیادہ کر دے، اضافہ کر دے۔ کیوں کر دے؟ فرمایا واللہ واسع علیم، اس لیے کہ اللہ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ الحمدللہ۔ تو ہمارے لیے ایک زرین موقع ہے، مسجد کا کام چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اس سے بہتر موقع اور کیا آ سکتا ہے؟ جب تک مسجد قائم رہے گی، نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، یہ ایسا میٹر ہے نا نیکیوں کا میٹر، ہم رہیں، عبادتیں ایسی ہیں کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں جب تک زندہ ہے نماز پڑھیں گے، جب تک زندہ ہے روزہ رکھیں گے، جب تک زندہ ہے تلاوت کریں گے اور نیکیاں کرو گے، لیکن جیسی آنکھ بند ہوئی تو نیکیوں کا میٹر بھی بند، وہ رک گیا۔ اب آپ عبادت، اگر قبر میں کوئی خوش نصیب ایسا ہو جس کو اللہ توفیق عطا بھی فرمائے کہ قبر میں نماز پڑھنے والے بندوں کی تاریخ بھی ملتی ہے، تلاوت بھی کرنے والے کرتے ہیں، اولیاء اللہ اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مگر قبر میں جو عبادت اور تلاوت کرتے ہیں نا اس کا ثواب نہیں ملتا، وہ تو خالی لذت کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ان کی فطرت ہو چکی تھی نا عبادت، اور جس کی جو فطرت ہوتی ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے، ان کی فطرت ثانیہ ہو گئی، تو اللہ سے انہوں نے دعائیں مانگی کہ مولا قبر میں تلاوت کی توفیق دے، قبر میں نماز کی توفیق دے، اللہ توفیق دے دیتا ہے ان کو، مگر اس کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ عمل کا ثواب کے لیے شرط ہے دنیا کی زندگی،
الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا میں جو عمل ہوگا بس اسی پر ثواب ملے گا۔ اب جب بندہ مر گیا تو اب ظاہر بات ہے ثواب کا میٹر بھی، نیکی کا میٹر بھی بند ہو گیا، مگر یہ مسجد مدرسے کے جو کام ہے اس میں لگا دیا، مر گئے، میٹر چالو ہے نیکیوں کا، کیونکہ مسجد کھڑی ہے، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کرنے والے عبادت کر رہے ہیں، نیکیوں کا میٹر چل رہا ہے، اب اس کا ثواب قبر میں پہنچ رہا ہے۔ یہ بندہ کہے گا مولا میں نے تو نیکی کا کام کیا نہیں، آخر یہ ثواب کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا تو نے جو دنیا میں مسجد بنائی تھی نا، وہ مسجد قائم ہے، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا ثواب بھی تجھے دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا موقع ہے، آپ سے میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں اس مسجد میں، جتنا ہو سکتا ہے کریں گے انشاءاللہ۔ دامے درہمے قدمے سخنے، پیسے سے، روپیے سے، اگر پیسہ روپیہ بھی دینا نہیں ہوتا تو کم سے کم کہیں جا کر کسی کا ذہن بنا دیں، چل کر کی بھی محنت ہوتی ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہوتا، اگر آپ کے پاس کوئی آ جائے تو ذرا زبان ہلا دیں، اس کی اس طرف مائل کر دیں، زبان ہلا دیں، اسے کہتے ہیں سخن ہے۔ کم سے کم سخن کے ذریعے کسی کا دل مائل ہو جائے، آپ کے کہنے پر کوئی چند پیسہ دے دے، اس کا ثواب بھی اللہ دلوانے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ جتنے دیا اسے بھی دے گا اور جس نے دلوایا اسے بھی دے گا، اور دینے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو خاص طور سے اس مسجد کا خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جانتے ہیں کہ باردولی کی سرزمین پر مسجد غریب نواز کا تعمیری کام آل انڈیا قادری مشن کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے تعاون کیا، شہر کے کافی لوگوں نے اس میں تعاون کیا، لگ بھگ 75% کام اس کا ہو چکا ہے، 25% بچا ہوا ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ وہاں بھی ذرا توجہ فرمائیں، نیت یہ کی ہے ہماری، ارادہ اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائے، کم سے کم ایک رمضان کو مسجد کا افتتاح ہو جائے تاکہ لوگ اس میں نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا ہم پر ہو